إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اشاروں کا سارا مطلب سمجھتا ہے، اس لیے کہ ساری آنکھیں، ان کے اشارے پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو، وسوسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم میں سے کون کس حالت میں ہے اس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس لیے کہ وہ خبیر ہے، علیم ہے، علام ہے، ساری چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ دوستو، عزیزو، آج چونکہ چھٹی کی مناسبت بھی ہے، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، کم عمر بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ آج کے اس جمعے کے خطبے میں ایک بہت بڑی چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا کہ دعا یہ عبادت ہے، اور جتنے ہم یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد، جتنے یہاں موجود ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی ہرگز نہیں کر سکتے۔ وعدہ خلاف آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، لیکن احکم الحاکمین ہرگز وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کیا۔ قرآن مجید کی اکثر آیتیں یا متعدد آیتیں اس کو جگہ جگہ بیان کرتی ہیں کہ احکم الحاکمین کبھی اپنا وعدہ پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہی ایک مومن کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ احکم الحاکمین اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ کیا آپ اسے مانتے ہیں؟ ضرور مانیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، پھر آپ العیاذ باللہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہیں گے۔ اس بات کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ لیکن ہماری یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ قرآن مجید میں یہ کیا ہے، کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے دعا کرو ہلکی آواز میں اور گڑ گڑا کر دعا کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں میں حد سے زائد تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کبھی کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ مشکلوں میں پڑا ہوا، کون ہے بیماریوں میں تڑپتا ہوا، کون ہے لا ولد جو اپنے اولاد کو تڑپ رہا ہے، کون ہے جو بغاوت اور سرکشی کرنے والی اولاد کو لے کر تڑپ رہا ہے، کون ہے جو غربت میں غریب مچل رہا ہے، کون ہے جو قرضدار ہے۔ آؤ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آؤ، دعا کرو، میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ استجب لکم، اللہ نے کہا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ لیکن کبھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی دعائیں لگتا ہے کہ
قبول نہیں ہو رہی ہیں. اللہ کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے. کوئی دعا کرنے والا ہے, اس کی دعا کو ہم قبول کر لیں. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دل کی پنہائیوں سے, دل کی گہرائیوں سے تڑپ تڑپ کر, الہا کے ساتھ, تکرار کے ساتھ آپ کی دعائیں نکلتی ہیں, لیکن اثرات ندارد ہیں, اثرات نظر نہیں آتے ہیں. کیا ہماری دعائیں عرش تک جاتی نہیں ہیں؟ ہماری دعاؤں میں قبولیت کا وہ اثر ختم ہو چکا ہے. ہماری دعائیں قبولیت کے حد تک نہیں پہنچ رہے ہیں. خلل کس میں ہے؟ کمی کس میں ہے؟ عیب کس میں ہے؟ کون سی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں جا رہی ہیں؟ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے, 100% سچا ہے. اگر اس سچائی پر یقین نہیں کریں گے تو ہم صاحب ایمان نہیں رہیں گے. لیکن واقعی مسٹیک کہاں ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اثر نہیں لا رہی ہیں؟ دوستو عزیزو, انہی کچھ باتوں کو, جمعے کا خطبہ 20 منٹ کا ہوتا ہے, کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بات سے ہماری دعاؤں کی اصلاح ہو جائے. دعا عبادت ہے, دعا بندگی ہے, دعائیں زندگیوں کو بدل دیتی ہیں. دعا اپنا اثر رکھتی ہے, لیکن اس شخص کے لیے جو صحیح معنی میں اس کے شروط, اس کے آداب کے ساتھ دعا کرتا ہے. جیسے کہا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کا جب ذکر کیا تو مختلف پیرائے میں, مختلف انداز میں دعا کا ذکر کیا. کبھی دعا کو کہا کہ دعا عبادت ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اے پاگلو, اے نادانو, دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. جیسے ہم اللہ کے بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں, یہ عبادت ہے. اس نماز کو اگر کسی قبر کے پاس جا کر پڑھیں, کسی درگاہ میں جا کر پڑھیں, کسی مزار پر جا کر پڑھیں, کسی درخت کے سائے میں پڑھیں, تو یہ جیسے شرک ہے ویسے دعا بھی شرک ہے. ان ان گنت مسلمانوں کو, لاتعداد مسلمانوں کو, ان درگاہوں میں بیٹھے سجادوں کو, پیروں کو کون سمجھائے کہ تم مشرک ہو؟ ببانگ دوہل کہو کہ تم مشرک ہو. تمہارے خاندان میں, میرے خاندان میں اگر کوئی ایسا مشرک ہے تو ہم کہیں گے کہ تم بھلے کتنا مسلمان کہہ لو, ہمارے ساتھ سجدے کر لو, لیکن تم مسلمان ہرگز نہیں ہو. اس لیے کہ تمہارے ہاتھ, جو کہ اللہ کے نبی نے کہا الدعاء هو العبادہ, ارے دعا تو عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے, اس عبادت کو تم درگاہوں کے پاس کیسے کر رہے ہو؟ کیسے تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ ارے دودھ کے دھلے بن جاؤ اور تم کچھ بھی کر لو, زمزم سے نہا لو, بھلے 100 مرتبہ, لاکھوں مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان کہو, لیکن اللہ کی فہرست میں تمہارا نام مسلمان نہیں ہے جب تک کہ تم توبہ نہ کر لو, جب تک کہ تم توبہ نہ کر لو, کلمہ نہ پڑھ لو. ایسے وہ تمام مشرک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں, جن کا دل مزاروں سے, قبروں سے, زندہ پیروں سے ایسا چمٹتا ہے, اتنا چمٹ تو ان کی مسجدوں سے بھی نہیں, اتنی قدر مسجدوں کی نہیں ہے جتنی ان قبروں کی قدر ان کے دلوں میں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مشرک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلی مرتبہ ارشاد فرما دیا, کہا دعا عبادت ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دعا نہ کرو. مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, اے لوگوں یہ تم کو نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. یہ خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ساری امت کے لوگوں کے لیے ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں کی فہرست میں چلے جاؤ گے, ظالموں کی لیسٹ میں لکھ دیے جاؤ گے. دعا عبادت ہے, جیسے یہ سجدہ عبادت ہیں, رکوع عبادت ہے, قربانیاں عبادت ہیں, روزے عبادت ہیں, تمہاری دعا بھی عبادت ہے. اس دعا کی قدر کرو, اس دعا کو پہچانو. جہاں دیکھا ہاتھ اٹھا لیا, ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جیسے مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں, ان میں اللہ سے دعا ہوتی ہے. دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. الاستعانہ, مدد کے لیے آپ کسی کو پکاریں, مدد کے لیے کسی سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دعا سے شمار کیا. کہا کہ
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کافر تمہارے مدد کریں گے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلاؤ اپنے معبودوں کو، اپنے مشرکوں کو، وہ تمہارا ساتھ دیں۔ دوستو عزیزو، دعا کا مختصر مطلب آپ یہ سمجھیں کہ دعا کہتے ہیں آپ ہر وہ چیز مانگیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ دے، ہر اس برائی سے پناہ مانگے جو آپ کو نقصان دے، اس کا معنی دعا ہے۔ جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے، دولت، صحت، بچے، بیوی، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جو چیزیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے دور رہنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور وہ چیزیں بہت ساری ہیں، برے اخلاق ہیں، بغاوت ہے، سرکشی ہے، گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان ہے جس سے بچنے کے آدمی دعا کرتا ہے، اس کا معنی دعا ہے۔ اور کہا کہ دعا کی قبولیت کے لیے دعائیں ہم جو کرتے ہیں ان کے لیے کیا شرط ہے، تو کہا کہ سب سے پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ آدمی موحد ہو، دعا کرنے والا توحید پرست ہو، سارا دل اس میں شرک کی غلاظتیں، نفاق کی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، پہلے موحد بن جاؤ، توحید پرست بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو پہلی کنڈیشن دعا کے لیے بتائی گئی کہ آدمی توحید والا ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو، اور دوسری چیز بتائی گئی اخلاص، آدمی اخلاص سے دعا کرے، بولے اللہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ آپ دے سکتے ہیں، کسی اور کے پاس وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، صرف آپ دیں گے، بار بار مانگیے، بار بار مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ صرف اللہ دے سکتے ہیں۔ ارے وہ تو مشرک ہے جو دوسروں سے ڈوریاں بنواتا ہے، دوسروں سے رجا، امید، ثواب، دوسروں سے ضرورتیں رکھتا ہے۔ ہم تو اللہ کے دربار کے غلام ہیں، ہم تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ کہا شراک نعمی، چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہر رتی اور ہتی ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے، اس لیے کہ اس کے پلے میں کچھ ہے نہیں کہ وہ ہم کو دے۔ جیسے کہا کہ سارا انسان زندگی بھر تو انسان ہی کہتا ہے یہ میرا، وہ میرا، میرا میرا، اور جب مرتا ہے تو اپنے آپ کو خبر میں اتارنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اب اس دنیا میں اس کا کیا رہا۔ تو اس لیے کہا کہ اخلاص سے آدمی مانگے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ وہ ذات کے مشرک، مکے کے وہ مشرک جو سمندروں میں سوار ہوتے تھے اور کشتی سمندر میں پھنس جاتی تھی اور طوفان آ جاتا تھا، تو اپنے ساتھ جو مورتیاں ہوتی تھی، جو بت ہوتے تھے، ان بتوں کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیتے تھے اور پھر سارے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگتے، اللہ اس طوفان سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ہماری کشتی بیڑا پار لگا دے۔ مشرکوں کا وہ حال تھا۔ آج ہم مسلمانوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی مسجدیں چھوڑ کر، اللہ کا دربار چھوڑ کر دوسرے کے درباروں کی چوکھٹوں کو چومتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس پر آپ کو بھی سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، ساری امت کو اس پر فکر مند ہونی چاہیے۔ اور تیسری کنڈیشن بتاتے ہوئے کہا اتباع، آدمی دعا کرے، ویسے دعا کرے جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا، اتنی ہی دعا کرے۔ دعا کرنے میں حد سے زیادہ بہت ساروں کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، گنج العرش جو ان کی نانی دادی یا دوسرے لوگوں نے دی ہیں، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں نہیں سکھلائی ہیں، اور وہی اتنی موٹی کتاب، ارے سیدھی سادی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ فورٹیز آف مسلم جیسے دعائیں، حسن المسلم کی دعائیں ہیں، آدمی ان دعاؤں کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، قرآن مجید کی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ 35 ٹائمز اللہ نے صرف قرآن میں بتایا، کہیں مت جاؤ، کچھ نہ ڈھونڈو، صرف قرآن بھی پڑھو تو دعائیں مل جائیں گی۔ آدمی ان دعاؤں کو پڑھتا رہا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دعائیں بتلائیں تو کہا کہ دعا کی قبولیت کے لیے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. جہاں جہاں اللہ کے رسول نے دعائیں کی، جتنی دعائیں کی، جیسا کیا ویسے کرے. اور پھر کہا اطابۃ المطعم، ارے دعا تو کر رہے ہو، جو کھانا کھا رہے ہو کیا وہ حلال ہے؟ کہیں حرام تو تمہارے اور ہمارے جسموں میں نہیں جا رہا ہے. دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح کہا عدم الاعتداء، دعا کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے. جیسے کہے یا اللہ میں مسجد میں دعا کر رہا ہوں، ابھی درگاہ میں بھی کر کے آیا ہوں، یا تو وہاں سے قبول ہوگی یا تو یہاں سے قبول ہوگی. کہا کہ نہیں، ارے دو رنگی چھوڑ، ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا لوہا ہو جا. ارے دو رنگی نہ بنے، ایک رنگی بنے. ارے مسجد میں دعا کر رہے ہو تو مسجد والوں سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ دو رنگی کیا بن رہے ہو؟ یہ کہا کہ اب جب آدمی مشرک بن جاتا ہے تو پھر ایمان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا. تو دوستو عزیزو، کہا کہ عدم الاعتداء، آدمی دعا کرتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کرے. الاعتراف بالذنب، آدمی دعا میں گناہ کا اعتراف کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبد بین المنتی، بندہ اللہ تعالی کے احسان اور اپنے تقصیر کے بیچ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ایک طرف، اپنی تقصیر ایک طرف. اللہ تعالیٰ سے بولو اللہ تو نے مجھے کیا کیا دیا، اچھا گھر دیا، اچھی گاڑی دی، اچھے بچے دیے، اچھی بیوی دی. اے اللہ میں کیسا گنہگار ٹھہرا، اے اللہ میں کیسے گنہگار ٹھہرا، میں کیسے کیسے گناہ کرتا ہوں. تو ایک طرف اللہ کی منت، اللہ تعالیٰ کی انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دوسری طرف اپنی خطا، اپنے اعتراف، گناہ کے اعتراف کرتا ہے تو لگتا ہے کہ میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار سکھلایا. اس میں ساری چیزیں ہیں. ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، دوسری طرف بندے کی خطا کا اقرار بھی ہے. اللہ میں کیسے کیسے گناہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے. جس دعا میں بندہ اپنی گناہ کا، غلطی کا اعتراف کرتا ہے وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے. تو اسی لیے ابن تیمیہ نے یہ کہا اور رحمہ اللہ نے اسی بات کا اقرار کیا. اور اسی طرح کہا الالحاح، آدمی دعا میں گڑ گڑائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑاتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا دعا ثم دعا ثم دعا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، بہت خوب دعا کیا، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے دعا کرتے تھے، اس کثرت سے دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید اولد آدم ولا فخر، آدم کے بیٹوں میں سب سے بڑے سید ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کے نبی کو معلوم تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جم کر دعا کی اور اسی کا پیغام ہم امتیوں کو دیا کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے تو 3 مرتبہ، دعا کرتے تو 3 مرتبہ، خوب جم کر دعا کرتے. اور اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ دے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ دیا، جنگ بدر میں جیت اور کامیابی عطا فرمائی اور آسمان سے فرشتے اتار دیے اور ایسے ایسے معجزے دیے. کبھی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، کبھی کھانے میں برکت آ گئی، یہ اور کبھی کھجوروں میں برکت آ گئی. یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا اثر تھا. اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتلائی ہیں اگر ان دعاؤں کو ہم پڑھیں تو ہمارے پاس بھی وہی نعمتیں آ سکتی ہیں. اور اسی طرح کہا لا يدعو على اهله وماله، آدمی دعا کر رہا ہے تو آدمی اپنی بیوی بچوں کے خلاف دعا نہ کرے. بہت سارے لوگ ہیں ناسمجھ ہیں، اپنے بچوں کے لیے ارے تو جلدی مر جا، ارے تو ایسے ہو جا، ارے تو ایسے ہو جا. کبھی گاڑی پر، کبھی بیوی پر، کبھی گھر پر، بچوں پر آدمی دعا کرتا ہے. ارے میں تیرا جنازہ دیکھوں. کہا کہ اللہ آدمی ایسا نہ کرے.
दावतुल मुस्तजाब, हम आपको बताएंगे कैसे कैसी दुआएं कबूल होती हैं। तो जिसमें कहा सलासतु दावत, 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं की जाती। उन दुआओं में से कहा दावतुल मुसाफिर, दावतुल मुद्तर व दावतुल वालिद अलल वलद, कहा कि 3 दुआएं ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। उन दुआओं में एक ट्रैवलर मुसाफिर की दुआ है, और दूसरी परेशान हाल मजलूम की दुआ है, और तीसरी बाप की दुआ है बच्चे के हक में। अल्लाह ताला इसको जरूर कबूल करते हैं। बाप अपने बच्चे के लिए दुआ करता है तो इसको जरूर कबूल करते हैं। और इसी तरह कहा दुआ के कंडीशंस में यह बात भी बताई गई, अत्तवस्सुल, वसीला लें। दुआ में क्या लें? वसीला लें। और जब वसीले की बात आती है तो कान खुल जाते हैं, दिल धमक जाता है। ये कौन सा वसीला है? हमारे पास तो वो वसीला जायज नहीं है जिसको दुआओं में आदमी मैयत का वसीला लेता है और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेता है। ये हमारे पास जायज नहीं। बिजाहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आदमी दुआ करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे से, वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा, हमारे पास नहीं है। कहा कि आखिर आपके पास वसीला है तो कौन सा वसीला है? बस वसीले की 3 ही अक़साम हैं। कहा कि एक वसीला अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना का, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वलल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों का वसीला दुआओं में लो। रिज़्क़ मांग रहे हो, रोटी मांग रहे हो, अल्लाह ताला से वसीला लो, या अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, मेरी रोजी में बरकत अता फरमा। रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला के जो अच्छे अच्छे नाम हैं, अर्रहमान अर्रहीम। अगर तुम बीमारियों में तड़प रहे हो, दुख महसूस कर रहे हो, तो अल्लाह के नाम से वसीला लो, या अल्लाह तू रहमान है, मेरी हालत पर रहम फरमा। आए अल्लाह तू शाफी है, मेरी बीमारियों से मुझे शफा नसीब फरमा। अल्लाह के जो अच्छे अच्छे नाम हैं, कुल अल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदऊ, तुम अल्लाह कहो, रहमान कहो, अय्यम्मा तदऊ, जैसे भी दुआ करो। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों को लेकर अपनी दुआओं में याद रखो। दोस्तों अजीजों, आदमी को गौर करना चाहिए। मैं आपको एक हदीस बताऊं। एक साहब आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, एक साहब आए, आपको बताएंगे कि आदमी जब दुआ कर रहा है तो कैसे कैसे अल्लाह ताला के नामों का वसीला ले। तो वो कहते हैं, पहले हम वसीले के अक़साम पूरे करना चाहते हैं ताकि किसी को सुनने वालों में भी कुछ अजीब अजीब लोग होते हैं, आधी सारी बात सुनते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, मसला गड़बड़ हो जाता है। दुआ में जो वसीला है, 3 किस्म के वसीले हैं। पहला वसीला अल्लाह के नामों का वसीला, दुआ में आदमी अल्लाह के नामों का वसीला ले, अच्छे अच्छे नाम, उसके सिफात का वसीला ले। दूसरा वसीला, आपने जिंदगी में जो अच्छा काम किया है, कोई भी अच्छा काम करें, माँ बाप की खिदमत कर दें, फिर जाकर अल्लाह के सामने दुआ करें, अल्लाह अभी मैं मेरे बाप की खिदमत करके आया हूं, अभी मेरे बाप के लिए मैं दवाइयां देकर आया हूं, ऐ अल्लाह मैंने मेरे माँ बाप के लिए खाने पीने का इंतजाम कर लिया है, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा, मेरी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। माँ बाप की खिदमत के बाद आदमी जो दुआ करता है, नेक काम खैरात करने के बाद जो दुआ करता है, उस नेक काम को आप बतौर वसीला अपनी दुआ में इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला उस दुआ को जरूर कबूल करते हैं। और तीसरा वसीला है कि आदमी अपने नेक कामों के साथ साथ कोई अगर साहब नेक है, आदमी उससे कहे कि आप मेरे लिए दुआ करें। अगर कोई वाकई नेक आदमी है, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आता है कि अल्लाह के रसूल से फरमाया कि आप जब जा रहे हैं मक्के के लिए तो हमारे लिए दुआओं में याद रखें, हमारे लिए दुआओं में याद रखें। अगर वाकई नेक है, शरीफ है, उसकी दुआ कबूल हो सकती है, वो उसका आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, उम्मीद है, देख रहे हैं कि आदमी नेक है, तो उससे आप वसीला ले सकते हैं। जो जिंदा है, मुर्दा नहीं, जो जिंदा है और नेक है, आप हमारे लिए दुआओं में याद रखें। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, खुद कभी दुआ करते नहीं, कभी नमाज पढ़ते नहीं, जब भी किसी नेक आदमी को देखा कि साहब हमारे लिए दुआ में याद रखें, इससे कोई बात बनने वाली है? अरे आप भी तो कभी दुआ करें, आप भी तो कभी नमाज पढ़ें, जिसको भी देखा मेरे लिए दुआ में याद रखें। एक मजाक हो जाता है,
کہا کہ مذاق کے طور پر نہیں، صحیح معنی میں ہو تو تب کہا کہ یہ 3 وسیلے کی شکلیں ہیں جو آدمی دعا میں اختیار کرتا ہے. یہ تو دعا کے شروط تھے جو آدمی اختیار کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ آداب ہیں دعا کے. دعا کے کیا کیا آداب ہیں، کن آداب کے ساتھ آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جس سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اجابات الدعا، یعنی بہت سارے کام ہیں، کب کب دعا قبول ہوتی ہے. ایک دعا کے آداب، کن کن آداب کا آدمی لحاظ کرے. جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے آیا کہ آدمی دعا شروع کرے تو پہلے کیا پڑھے، پھر کیسے دعا کرے، اور پھر کیسے کیسے آداب کا لحاظ رکھے، اور دعا کب کب قبول ہوتی ہے، کہاں کہاں قبول ہوتی ہے، اور دعا کے قبول نہ ہونے کے اسباب اور کارن کیا کیا ہیں، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یہ تمام باتیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں کبھی ہم سنیں گے. میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے دعاؤں کو خالص کریں، اور اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جگہ جگہ کے آیتوں میں کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کر رہے ہو تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرو. جب تک ہم پوری بات نہ سمجھیں گے، نہ سنیں گے، اس کا پورا موضوع ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم نے بس اتنی بات جانی کہ دعا عبادت ہے. دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جگہ جگہ میں کہا کہ استغاثہ ہے، ندا ہے، اور دعا اصل دین ہے، اور کہا کہ حقیقت میں دعا ایک تعلق ہے بندہ اور اس کے رب کے درمیان، اور دعا ہے جس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور اس کے بارے میں کہا کہ دعا کے شروط بتائے گئے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ شرک کی آلائشیں ہمارے قریب بھی نہ آنے پائے، ہم موحد رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کریں. کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہمارے ساتھ آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہماری اس مجلس میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی حالتوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ تمام کا مددگار بن جائے، تمام کا سہارا دینے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، ان تمام کو موحد بنا دے. اللہ تعالیٰ جتنے قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے. اے الہ العالمین جتنے مرحومین ہیں اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے جتنے بچے ہیں یا اللہ انہیں تابناک روشن مستقبل عطا فرما. یا اللہ انہیں صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم.